سنو، امام مہدی علیہ السلام کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام چراغ ہدایت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے 12ویں چراغ ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے حجت الہی ہیں۔ نام محمد، لقب حجت القائم المہدی، کنیت ابو القاسم، والد کا نام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، والدہ کا نام جناب نرجس خاتون۔ تاریخ ولادت 15 شعبان، جائے ولادت سامرا، جائے غیبت عراق، مدت حیات ماشاءاللہ بحکم خدا زندہ ہیں۔ اب جو بھی اس چراغ ہدایت کی روشنی کی طرف بڑھے گا اس کی پیشانی یعنی ماتھا نور سے چمک اٹھے گا اور وہ خود کو خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے گا۔ یاد رکھیے گا، جو دل امام حسین علیہ السلام کے نام سے دھڑکتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ امام مہدی علیہ السلام میرے اور آپ کے دور یعنی اس وقت کے حسین ہیں، اور آج بھی وہی جنگ جاری ہے جو 1400 سال پہلے تھی، اور یزیدی لشکر سے سوتے ہوئے ذہن بیداری کی طرف آ رہے ہیں اور وہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور لشکر امام مہدی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یعنی 1400 سال پہلے ایک حر لشکر امام حسین علیہ السلام میں آ کے حر علیہ السلام ہوا، اور آج 1400 سال بعد نہ جانے کتنے حر لشکر امام مہدی علیہ السلام میں شامل ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت بہت قریب ہے۔ سر پر محمد کا امامہ سجائے اور بدن پر محمد کا پیرہن، پاؤں میں محمد کی نالین اور سینے میں محمد کا قرآن، ہاتھوں میں مولا علی علیہ السلام کی شمشیر اور محبت زہرا صبر حسن جیسا، شجاعت میں حسین اور عبادت میں سجاد، علم میں باقر صدق صادق، بردباری میں کاظم اور خوشنودی رضا، اور ہدایت ہادی اور ہیبت عسکری کو اپنے ساتھ لائے گا۔ سراپا نبوت و ولایت کی جلوہ گری اور پھر تمام انبیاؤں کی پیغمبری اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح جدید آدمیت کی بنیاد رکھے گا۔ نوح کی طرح ہزاروں سال کی زحمتوں کا بار پشت پر لیے خدا کو کافروں کے مقابلے کے لیے آواز دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کی آواز بلند کرے گا اور بتوں کو سرنگوں کرے گا۔ موسیٰ کی طرح ستمگر فرعونوں پہ حملہ کرے گا اور عیسیٰ کی طرح مردہ انسانیت کو زندہ کرے گا، اور محمد کی طرح سارے عالم کو فلاح و بہبود کی صلاح عام کر دے گا، حق کی عبادت کا آئینہ دار۔ اور جب وہ پیغام دے گا تو اس کی آواز صدیوں کا سینہ چاک کر دے گی اور اس کی شمشیر فرعونیوں کے سر کو بدن سے جدا کر دے گی، جس کا قیام قیامت کے ہم پلہ ہے اور وہ دنیا میں ایک قیامت برپا کر دے گا، جس کا ظہور دیانت کا مظہر ہے اور دین کو ساری دنیا میں پھیلا دے گا، جس کا ہاتھ امامت کی پربرکت شاخیں ہیں اور وہ زمین کو آسمان سے ملا دے گا، جس کی باتیں وحی خدا کا ہم وزن ہیں، جب وہ قیام کرے گا تو ضلالت کو خاک میں ملا دے گا، اور جس کا آنا ہی ظلم اور ظالم کی موت ہے، یعنی کہ اس کا آغاز جابروں کا انجام ہے۔ وہ ساری دنیا میں اللہ کی حکومت اللہ کے اذن سے قائم کر دے گا، جس کا وجود اللہ کی عظیم نشانی ہے، جس کی غیبت علم غیب کی تفسیر ہے اور جس کا ظہور قیامت کی پیشن گوئی ہے، اور اس کا قیام ذمہ داریوں اور جہاد کی تفسیر ہے، جس کا ظہور دین کے کارواں کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ پیغمبروں کے پیغام اور ان کی رحمتوں کو یہی ثمر باری کرے گا۔ اور میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا وارث زندہ ہے، اور یہ بات طے ہے کہ سبھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی منتظر ہیں۔ دوسرے مذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ ہندو مذہب کی کتاب ویدا ہے، جسے وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ تحریر ہے کہ دنیا کی خرابی اور بربادیوں کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو خلائق کا پیشوا ہوگا اور اس کا نام منصور ہوگا۔ یاد رکھیے گا، امام زمانہ کے ناموں میں ان کا ایک نام منصور بھی ہے۔ ساری دنیا کو اپنے دین کا پابند بنائے گا، مومن اور کافر کے درمیان امتیاز قائم کرے گا، اور جو خدا سے چاہے گا ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زرتش کے شاگرد جامع سب کتاب میں تحریر ہے کہ
کہ سرزمین سے ہاشم کے فرزندوں میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا سر بڑا ہوگا، بدن بڑا ہوگا اور وہ اپنے جد کے دین پر قائم ہوگا، ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کا رخ کرے گا اور اس کو آباد کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس کے انصاف کا عدل یہ ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے۔ اور آخر میں دعا یہ ہے کہ پروردگار ہم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں ہمیں یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔